سے، اور اللہ کے خزانے لمیٹڈ نہیں ہیں، لامحدود خزانے ہیں، اس کے ختم ہونے والے خزانے نہیں ہیں۔ تو آج کی رات میں اللہ تعالیٰ بندوں کے بارے میں پورے فیصلے کر دیتے کہ اس سال کون مرنے والا ہے، ان کی پوری لسٹ وہ ملک الموت کے حوالے کر دیتے تھے۔ کون بڑے بڑے حج کرنے والا ہے، کون فلاں کرنے والا ہے، رزق کتنا ملے گا، نیک بخت کون ہوگا، بدبخت کون ہوگا، کون اچھی زندگی سے، نیکی کی زندگی سے گناہوں کی زندگی میں چلے جائے گا، کون گناہوں کی زندگی سے نکل کے نیکی کی زندگی میں آ جائے گا، یہ سب بھی لکھ دیا جاتا ہے۔ آج کی رات ہوتا، جب یہ سب آج کی رات ہوتا تو آئندہ ہمارے لیے کیا فیصلہ ہوا، ہمارا رزق چھین لیا گیا کیا، کم کر دیا گیا کیا، ایسا بھی ہو سکتا، اس میں اضافہ ہوا کیا، ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ ہم آج صحت سے بیماری کا فیصلہ ہوا کیا، کوئی لمبی چوڑی بیماری تو نہیں آ جاتی پیچھے، اس قسم کے بھی فیصلے ہو سکتے ہیں۔ تو جو ہمارے فیور میں بھی ہو سکتے ہیں، ہماری مخالفت میں بھی ہو سکتے ہیں۔ مخالفت میں کیوں ہوتے ہیں؟ ہم جو پچھلے سال حرکتاں کرے تھے گناہوں کے، نافرمانی کے، اللہ کی بے ادبی، رسول کی بے ادبی، قرآن نے سب نظر انداز کر دیے تھے، تو اس کے پنشمنٹ کے طور پہ آگے بھی اس قسم کی کچھ کاٹ چھانٹ ہوتی۔ تو یہ جو ہمارے لیے آگے جو پنشمنٹ متعین کیا گیا ہے، تو یہ ہونا نہیں ہونا، تو ختم ہونا، تو اس کے لیے آج ہم اللہ کو منانا۔ اللہ تعالیٰ جو تقدیر میں لکھا ہوا ہے، یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعنده ام الکتاب، اللہ مالک الملک ہے، لوح محفوظ بھی اس کے پاس ہی ہے، انہیں جو چاہے لکھتا، جو چاہے مٹاتا، جو چاہے بدل دیتا۔ تو ہمارے حق میں اگر کوئی غلط فیصلے ہونے والے ہیں، ہمارے گناہوں کی وجہ سے، ہماری بدبختی کی وجہ سے، آج رو دھو کے اس کو منا لیے، توبہ دلا کر کے وہ گندی زندگی سے سب چھٹکارا پا کے ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اے اللہ ہمارے لیے رزق کے دروازے کھول دے، ہمارے لیے پریشانیاں جو دور ہے وہ دور کر دے، بیماریوں سے ہم کو نجات دلا دے، عافیت پہ رکھ۔ یہ دعا کرنے کی رات ہے۔ یہ ایک صحابی رسول کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ انہوں بیمار ہو کے چوزے کے جیسے ہو گئے، سکڑ گئے تھے، دبلے پتلے سکڑ گئے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کیا حالت ہو گئی ہے تمہاری؟ تو کہا اللہ کے رسول ایسی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تم کچھ دعا کر رہے تھے کیا؟ تو بولے ہاں اللہ کے رسول میں نے دعا کی اللہ تعالیٰ سے کہ اے اللہ دنیا میں میرے سے جو گناہ ہو رہے ہیں اس کی سزا آخرت میں دینے کے بجائے یہی دنیا میں دے دے۔ آخرت کی سزا بڑی کٹھن رہی تھی، بہت مشکل رہی تھی، وہ دنیا کی سزا آسان ہے، یہی دے دے۔ تو فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واسطے تمہارے کو یہ سارے پرابلم ہو رہے صحت کے، تم خالی ملے کہ اپنے اوپر پریشانی اور مصیبت اور بوجھ ڈال دیے، وہ آخرت کی سزا دنیا میں دے دو بول کے بولے۔ اس کے بجائے آپ ایسا بھی بول سکتے تھے اے اللہ دنیا میں بھی معاف کر دے، آخرت میں بھی معاف کر، دنیا میں بھی مزے میں رکھ، آخرت میں بھی مزے میں رکھ۔ اللہ کے خزانے میں کچھ کمی ہے کیا؟ ادھر ڈیوٹی کم کرے تو ادھر زیادہ 2 گھنٹے کرو، ادھر 2 گھنٹے کم کرو، وہاں کیا کمی ہے؟ ایسا بولنا تھا ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، اے اللہ دنیا میں بھی بھلائی اور نیکی عطا فرما، آخرت میں بھی بھلائی اور نیکی عطا فرما۔ اس کے خزانے میں کیا کمی ہے؟ آپ پہ کو کنجوسی سے مانگے رہے۔ تو یہ مانگنے کی رات ہے، منانے کی رات ہے، اللہ کو راضی کرنے کی رات ہے۔ تو ہمارا پچھلا سابقہ سال جیسا بھی گزرا، اس میں جو بڑے بڑے خامیاں، غلطیاں، گناہیں، کمزوریاں ہوئی، اس پہ رونا دھونا، افسوس، توبہ دلا کر کے اب آگے کا سال کے لیے بھی اللہ سے دعا کرنا کہ اے اللہ عافیت کا معاملہ فرما، خیر خوبی سے رکھ، ہمارے جسموں میں صحت و عافیت رکھ، ہمارے مال و دولت میں برکت عطا فرما، ہمارے آل اولاد کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، ہمارے کاروبار میں برکت عطا فرما، ہمارے ملک میں امن، آشتی اور سلامتی کا ماحول جاری فرما، یہاں جو ٹینشن کا ماحول ہے یہ سارا ختم فرما۔ سب اللہ کے ہاتھ میں ہے، کوئی بھی کچھ بھی نہیں کر لے سکتا۔ یقلبہ کیف یشاء، قلوب پورے انسانوں کے دل، کافر ہو مشرک ہو، سب کے اللہ کے 2 انگلیوں کے درمیان میں ہے۔ یقلبہ کیف یشاء، جیسے چاہے وہ پھیر دیتا، انہیں پھیرا تو سب کے سب آپ کے اوپر رحم کر رہے
کی بات کرتے، انہیں پھیر دیا تو سب کے سب ہمارے مخالف ہو جاتے، ہمارے مخالفت کی بات کرتے. تو اصل دل کی ڈور سارے لوگوں کی، سارے انسانوں کی اللہ کے ہاتھ میں ہے. وہ جس کے ہاتھ میں ڈور ہے اس کو پکارو، اس سے لو لگاؤ، اس کی فرما برداری کرو، اس کو راضی کرو، اس کی اطاعت کرو، اس کے سامنے کیوں گراؤ، اس کے سامنے دعا کرو، اس کے سامنے توبہ دلا کرو، اس سے مغفرت چاہو، سارے مسئلے حل ہوتے ہیں. تو یہ آج کی رات کرنے کا اہم ترین کام ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک حدیث میں آیا ہے کہ آج کی رات اس لیے بھی بڑی ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ایک بار میرے پاس باری کی حضور کی بیویاں تھے تو ہر ایک بیوی کے لیے باری فکس تھی، ایک رات ان کے پاس، ایک رات ان کے پاس. حضور کسی کے اوپر زیادتی بھی کرتے تھے. ہم لوگ جیسے ایک سے دو شادیاں کریں تو ایک بیوی کے پیچھے تو ایک کے پیچھے دوسرے کو چھوڑ دیا تو چھوڑ دیا، ایسا قصہ نہیں ہے. ایک سے دو شادیاں کریں تو بھی جس کا جو حق ہے برابر سب کا حق دینا. پسند ہوں گے نہیں ہوں گے، وہ زیادہ ہوں گے اچھے ہوں گے، الگ چیز ہے، لیکن جس کا جو حق بنتا، جس کی جو باری بنتی وہ سب دینا ہے ہمارے پاس. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسے ہی کرتے تھے. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز کے بعد گھر میں تشریف لائے، ابھی کپڑے اتارنا چاہ رہے تھے کہ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابھی لے کے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی لے کے اور اس کے بعد حضور نکل کے چلے گئے. سو گئی سمجھ. اب انہوں نے حضور گھر میں موجود نہیں ہے. اب ان کے دل میں خیال یہ آیا کہ حضور میرے کو چھوڑ کے کوئی اور دوسری سوگن کے پاس، دوسری بیوی کے پاس چلے گئے تھے. تب عورتوں کی غیرت انسانی بشری تقاضوں کے حساب سے ام المؤمنین ہے، وہ حضور کی اہلیہ ہے، پھر بھی انسان ہے تو بشری تقاضا ہے تو عورتوں میں بھی. تو پہلے تو اٹھ کے کہاں دوسری بیوی کے پاس چلے گئے، بلکہ ڈھونڈنے کو نکلے تو کیا دیکھتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو وہاں پر قبرستان کے اندر جنت البقیع میں موجود ہیں اور دعا کر رہے ہیں. اس کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اطمینان ہو گیا تو جلدی لوگ واپس آ گئے. آنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی پیچھے سے واپس آ گئے، آ کے پوچھا اے عائشہ یہ تمہاری سانس تیز کیوں چل رہی ہے؟ بھاگ لیتے جو واپس آئے. تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول وہ قصہ ایسا تھا، میں آپ کو نہیں پائی تو میرے دماغ میں غلط خیال آیا کہ آپ کہیں دوسری اہلیہ کے پاس چلے گئے تو میں آ گئی تھی، لیکن میں دیکھا کہ آپ تو ایک دوسرے کام میں مصروف ہیں. تو اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ آپ کی رات بہت بڑی رات ہے. اللہ تبارک و تعالی آج کی رات بنو کلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ لوگوں کی مغفرت کر دیتے ہیں، دوزخ سے آزادی دلا دیتے ہیں. اس لیے لیلۃ البراء چھٹکارے کی رات، دوزخ سے جو لوگ دوزخ کے مستحق ہو گئے تھے ان کو دوزخ سے نکال دینے کا، جنت میں ڈال دینے کا پروانہ لکھا جاتا آج کی رات. اور کتنے عرب میں ایک قبیلہ تھا بنو کلب بولتے تھے، سب سے زیادہ ان کے پاس بکریاں تھیں، ہزاروں بکریاں تھیں. تو وہ بکریوں کے جو بال ہیں وہ بالوں سے بھی زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ آج کی رات جو دوزخ کے مستحق ہو چکے ہیں ان کو نکال کے جنت کی لسٹ میں ڈالتے ہیں. تو اب ہم لوگ اللہ سے گزارش کر کے ہمارا نام بھی جنت کے لسٹ میں ڈلا دیا تو کوئی برا کام کیا. ایک بزرگ تھے، انہوں بازار میں مارکیٹ میں کھڑے رہ کے رو رہے. تو ایک آدمی نے آ کے پوچھا کیا بات ہے حضرت آپ رو رہے کیوں؟ تو انہوں بولے یہاں دو لوگوں میں جھگڑا ہو گیا. تو میں کیا کر رہا، وہ دونوں کا جھگڑا چھپانے کے واسطے دونوں میں صلح کرنے کی کوشش کر رہا. ایک صاحب تو راضی ہو گئے، دوسرے نہیں راضی ہوئے. تو وہ کون ہے؟ تو لوگ بولے اللہ میں اور یہ مارکیٹ کے جو لوگ ہیں یہ بندوں میں، یہ دنیا والوں میں اور اللہ میں جھگڑا ہو گیا. اللہ بول رہے یہ لوگ سن رہے نہیں، نمازہ نہیں پڑھ رہے، فلاں نہیں کر رہے، میں ان سے ناراض ہوں. بندے بول رہے ہاں ناراض ہے تو رہ جاؤ، ہم کو کیا کرنے کا ہے. تو ایسے لاپرواہ ہو گئے. تو میرے کو ان کے اوپر افسوس آ رہا کہ یہ اپنے آپ کے پیروں پہ کوڑھالی مار رہے ہیں، اللہ کو اپنے خلاف کر رہے ہیں. تو میں ان سے بول رہا ہوں چلو میاں تمہاری ان سے اللہ سے پوچھا ان کو صلح کرنے کے لائے تو آپ بخش دیتے کیا، معاف کر دیتے کیا؟ ہاں کر دیتا ہوں.
تو اللہ تو راضی ہو رہا بخشنے کے لیے، معاف کرنے کے لیے، لیکن یہ بندوں کو چلو رہے اللہ سے معافی چاہنے کو بولے تو ہم نہیں آتے بول رہے، تو اس لیے رو رہا ہوں کہ ایک پارٹی راضی ہے، دوسری پارٹی راضی نہیں ہوگی، ان کو معافی چاہو، توبہ کرو، چلو انہیں معاف کرنے کو تیار ہے بولے تو یہ لوگ راضی نہیں ہو رہے، اس لیے میں رو رہا ہوں ان کے اوپر، ان کی قسمت پہ رو رہا ہوں، ان کی عقل پہ رو رہا ہوں۔ اس کے بعد اب لوگ کتنا بھی روئی روئی تو سنتے کیا، ان کو اپنا کاروبار کرنا ہے، چلو حضرت ہمارے کاروبار کا ٹائم ہے، تو کیا یہ بیکار کے باتیں لگا رہے ہیں، ہم کر لیتے نہیں کرتے، ہمارا پرسنل معاملہ ہے، آپ کو کیا کرنے کا، چلو بھاگو بول کے بڑھا دیا۔ اب دوسرے دن وہی حضرت پھر قبرستان پہ کھڑے رہ کے رو رہے ہو، تو صاحب کی پھر ملاقات ہوئی ہے، آپ یہاں کہیں کو رو رہے، وہاں مارکیٹ میں رو رہے تھے، بازار میں رو رہے تھے، اب یہاں قبرستان میں کہیں کو رونا شروع کرے، آپ یہاں کہیں کو رو رہے، بولے یہاں بھی وہی کل والی بات ہے۔ وہ کیا ہے؟ کل والی بات یہ ہے کہ یہ قبرستان والوں میں اور وہ اللہ کے درمیان میں جھگڑا ہو گیا، آج میں صلح کرانا چاہتا ہوں تو یہ قبرستان والے معافی چاہنے کو تیار ہے، لیکن وہ آسمان والا ہے وہ صلح کرنے کو تیار نہیں، انہیں نہیں سن تو بول رہا۔ تو ایسا ہے، تو یہ توبہ کرنے کا جو ٹائم ہے نا، قبرستان میں پہنچنے سے پہلے، موت سے پہلے اللہ سے صلح کرنے کا ٹائم ہے، اور موت آ گئی تو اس کے بعد صلح ختم۔ تو یہ جو توبہ کا دروازہ ہے، جب تک ہم مارکیٹ میں کاروبار میں لگے ہوئے چل رہے، پھر یہ جو جسم میں گرمی ہے، روح ہے، اس وقت تک ہی ہے، اس کے بعد یہ روح ختم ہو گئی، برخاست بھی توبہ ہوگا کچھ بھی نہیں ہوتی، کل کرتا ہوں، اٹھ کے کرتا ہوں، صبح کرتا ہوں، کہہ کل کہہ کیا، ایک سجدہ کرے تو دوسرے سجدے کی خبر نہیں رہتی، ایک بات کرے تو دوسرے بات تک آپ زندہ رہتے مر جاتے، کوئی خبر نہیں رہتی۔ اس لیے آج کی رات بڑی مغفرتوں والی رات ہے، علماء محدثین نے اور ایک حدیث بھی ذکر کی ہے، بڑی بشارت والی تھی، امت محمدیہ کے اوپر کیسی کیسی فضیلتیں ہوتی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طفیل کے ہم کو کیسی کیسی نعمتیں ملتی ہیں، عجیب۔ اب ہم لوگ اس فائدے کو حاصل کرنا ہمارے ہاتھ میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے دوزخ کو پیدا کیا ہے، اور اس کا ایندھن انسان بھی ہے، اور جن کی پوجا کرتے ہیں وہ بت وغیرہ سب دوزخ میں جائیں گے۔ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، میں دوزخ کو جنوں اور انسانوں سے اور جن کی وہ پوجا کرتے ہیں سب سے بھر دوں گا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی تکلیف ہوئی کہ میری امت بھی چلے جائیں گی اس میں، تو انہوں نے دعا کی اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ میری امت کا کیسا ہونا بھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ کی امت میں سے 1/3 کو میں بخش دوں گا، 1/3 کی شفاعت کر لیتا ہوں، کو بخش دیتا ہوں، کو معاف کر دوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خوب توبہ کی، فلاح کی، تو 1/3 کے لیے شفاعت اور مغفرت کا وہاں سے مشتہ خوشخبری آ گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو گئے اس کے اوپر اور سجدہ شکر ادا کیا۔ لیکن اب پھر حضرت جبرائیل پھر دوسرے دن کھڑے رہے، پھر نماز کر کے پھر دعا میں رونے لگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حضرت جبرائیل پھر آئے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ اے جبرائیل جاؤ محمد سے پوچھو اب آج کہیں کو رو رہے ہیں۔ تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل آئے تو انہوں نے پوچھا کہ آپ رونے کی وجہ کیا ہے؟ حالانکہ اللہ کو سب معلوم ہے۔ تو پھر فرمایا وہ 1/3 تو ہو گیا، باقی امت کا کیسا ہونا؟ تو اللہ تعالیٰ نے پھر حضرت جبرائیل نے جا کے ذکر کیا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے ہم 2/3 معاف کر دیں، ان کی بخشش کر دیں۔ تو دوسرے رات میں اس طرح سے 65% سے زیادہ 70% کے قریب امت مسلمہ کی بخشش ہوگی۔ اب پھر 15ویں شب کو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر کھڑے ہو کے پھر رونا دھونا شروع کر دیے، سجدے کر کے دعا کرنے لگے امت کے لیے، میری امت کا کیسا ہونا، میری امت کا کیسا ہونا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ تو بخش دیے نا اتنے لوگوں کو، اور کیا ہونا ہے؟ وہ بقیہ ہے سو ان کا، ان کو بھی ہونا ہے نا معافی، ان کی بھی مغفرت ہونا ہے، ان کی بھی شفاعت اور سفارش ہونا ہے، وہ بھی نہیں جانا دوزخ میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر رونے دھونے لگے، خوب دعائیں کی، خوب تعریفیں کی، تو اللہ تعالیٰ نے پھر
खुशखबरी सुनाई कि ठीक है, आपकी पूरी उम्मत को बख्श देते, पूरी उम्मत के हक में आपकी शफाअत और सिफारिश कबूल कर लेते। लेकिन कुछ इस्तिस्नात है, एग्जेम्पशंस है कि हम उन लोगों को नहीं करेंगे। नंबर एक, जो आदमी कुफ्र और शिर्क करते हुए मर जाएगा उसकी बख्शिश नहीं होगी। नंबर दो, मुशाहिद, जो अपने दिल में अपने मुस्लिम भाई के लिए कीना, कपट, उसकी बुराई रखता है, उसकी भी बख्शिश नहीं होगी। तीसरे, शराब का जो आदी है उसकी भी बख्शिश नहीं होगी। और जो तकब्बुर करने वाला है उसकी भी बख्शिश नहीं होगी। और जो जिना करने वाला है इनकी बख्शिश नहीं होगी। ये 5 किस्म के गुनाह करने वाले लोगों को हम माफ नहीं करेंगे, इनकी भी माफी हो जाएगी अगर ये खुद तौबा कर ले। आज की रात उनकी भी माफी होगी, लेकिन क्या है, पहले वो तौबा करना कि भाई ठीक है, अभी जो काम हो गया मैं आइंदा नहीं करूंगा तो होगी। लेकिन अगर वो नहीं छोड़ेंगे तो फिर नहीं होगी। तो ये 5 गुनाह कबीरा जो करने वाले हैं उनकी बख्शिश नहीं होगी, बात सबकी। तो नंबर 1, शिर्क और कुफ्र, ये बहुत बुरी चीज है। अल्लाह ताला को सबसे बुरा जो लगता है शिर्क और कुफ्र का गुनाह लगता है। शिर्क और कुफ्र में तो क्या, हम अल्लाह ही की तरह किसी और मखलूक को अल्लाह के जैसा बोल रहे हैं। खालिक अलग चीज है, मखलूक अलग चीज है। खालिक का दर्जा बहुत बड़ा, मखलूक बिल्कुल छोटी। अल्लाह ने, उसने खालिक ने पैदा करना चीज है, तो मखलूक में पूरे अंबिया भी, रसूल भी, फरिश्ते भी सभी आ जाते हैं। तो हम किसी नबी को भी, किसी फरिश्ते को भी, किसी झाड़ पहाड़ को, किसी को भी अल्लाह के बराबर मर्तबे में भी नहीं ला सकते, ना ताकत में ला सकते, ना एक सिफत में ला सकते। अगर कोई ऐसा करता तो उसको बोलते शिर्क। शिर्क 3 तरह का रहता। नंबर 1, शिर्क फी ज़ात, यानी अल्लाह के जैसा और एक अल्लाह मान रहे हम किसी, जैसे क्रिश्चियंस मानते हैं हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा हो, तो बाबा अल्लाह हो गए, बेटा भी एक अल्लाह ही हो गया। तो इस तरह से इसको शिर्क फी ज़ात बोलते हैं। यानी बाद में बोलते हैं आसमान में खुदा है, जमीन में खुदा है, इसको बोलते हैं शिर्क फी ज़ात। शिर्क फी सिफत बोले तो जो काम अल्लाह कर सकता वही काम कोई और दूसरा नहीं कर सकता बोल के बोल रहे हैं, हालांकि कोई वैसा काम कर ही नहीं सकता। जो सिफतें, जो ताकत, जो पावर्स अल्लाह में है, वही ताकत और पावर एक भी किसी हम दूसरे में मानते हैं तो इसको शिर्क फी सिफत बोलते हैं। ये भी नहीं करना, यानी अल्लाह की जैसी ताकत, अल्लाह के जैसा करने का किसी में भी नहीं है। फिर इबादत, यानी अल्लाह होने की हैसियत से अल्लाह के लिए जो प्रोटोकॉल है, अल्लाह का जो एहतराम और इज्जत है, अल्लाह की जैसी इबादत करते वैसी किसी और की नहीं करते। बाबा का एहतराम कर रहे हैसियत बाबा होने के, वो अलग चीज है, लेकिन उनको अल्लाह तो नहीं समझ रहे ना। तो अल्लाह के लिए जो प्रोटोकॉल है क्या है, नमाज पढ़ते, दुआ करते, रोजे रखते, हज, ये सब किस लिए, ये जो इबादतें हैं सिर्फ अल्लाह के लिए करते, तो हम अल्लाह के अलावा किसी और के लिए कर रहे हैं, तो ये भी शिर्क फी इबादत बोलते हैं। तो ये 3 चीजों का नाम है शिर्क, ये चीज नहीं करना। अहादीस में आया कि क़यामत के करीब ऐसा होगा, लोगों को खबर भी नहीं होगी कि उनका ईमान चले गया, उन्होंने कुफ्र कर लिया, उन्होंने शिर्क कर लिए, नादानी से, कम इल्मी की वजह से। हम बहुत सी ऐसी बातें बोल जाते हैं। मिसाल के तौर पे उलमा एक मिसाल बयान करते हैं, एक शैतान था, उन्होंने क्या करता मालूम है, एक जाहिल आदमी के पास बहुत ही 40 साल ने बेचारा मस्जिद में नमाज, रोजे, तहज्जुद सब पढ़ता था, लेकिन इल्म नहीं था, जाहिल था। तो शैतान लेके आया अपने लोगों को, देखो जाहिलों को मैं कैसा उनकी 40 साल की इबादत वेस्ट करा के काफिर बनाता हूँ, उसको खबर भी नहीं होती। एक शीशी लेके आया हूँ, लाने के बाद में उस आदमी से पूछा, हजरत आप लोग नेक है, मेरे को आपसे एक मसला पूछना है, ये जो शीशी है ना, अगर अल्लाह चाहा तो ये शीशी के अंदर पूरा आसमान जमीन आ सकते क्या?
اللہ چاہا تو ایسا کر سکتا ہے. اب وہ بیچارہ عقل کے حساب سے بولا چھوٹی شیشے میں اتنا بڑا آسمان کہاں سے آتا, میں اتنے آتا تو ایسا کیسا ہوتا, میاں کہاں سے آتا, دیوانی میرے خود کے باتیں کر رہے تھے, چلو میں برخاست. اب گویا نے اللہ کی قدرت کا انکار کر دیا اسی بات کو. کوئی دوسرے عالم صاحب کے پاس جاتے, پھر ان سے کوئی پوچھتے, دونوں بولتے یہ تو بہت بڑی چیز ہے میاں, وہ جو سوئی کا سوراخ رہتا نا تاغا ڈالنے کا, اس میں بھی آ جاتا. اللہ جو چاہے کرتا, اس کے لیے کیا ناممکن ہے؟ اللہ کے لیے کوئی چیز ممکن ناممکن نہیں ہے, وہاں کوئی پرابلم ہی نہیں ہے. تو ایسا ہم لوگ بہت سے نادانی وغیرہ سے شرک اور کفر کر جاتے ہیں, ہم کو اطلاع بھی نہیں ہوتی. تو اس لیے جب بھی شام ہو گئی توبہ کرنا, نیا تجدید کلمہ, یعنی ہم مسلمان پھر ہو رہے بول کے سوتے وقت جانے انجانے میں کفر شرک ہو گیا ہم نہ بول کے ہم کلمہ شہادت پڑھ لینا, سوتے وقت میں بھی پھر اٹھے تو. تو یہ طریقہ ہے اپنے آپ کے ایمان کی حفاظت. تو پہلا شرک. دوسرا کیا؟ مشاہد, اپنے دل میں کسی مسلمان کے لیے کینہ, کپٹ, حسد, جلن, برائی نہیں رکھنا. بولنے تو چھوٹی سی بات ہے لیکن بہت بڑی بات بھی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے تو صحابہ بیٹھے ہوئے تھے. حضور نے فرمایا اگر کسی آدمی کو شوق ہے جنتی آدمی دیکھنے کا تو دیکھو آپ کو دروازے سے کے دیکھو صاحب. تو بولو کیا اتنے میں ایک صاحب وہاں سے داخل ہو گئے وضو کر کے ہاتھ میں جوتے پکڑ لے کے وہاں سب حیرت سے دیکھے کیوں ہے جنت کی, کیوں ہے جنت. پھر دوسرے دن بھی حضور نے فرمایا صرف جس کو بھی جنتی آدمی دیکھنے کی خواہش ہے اب آرے دیکھو, دیکھے تو وہی صاحب ہے. تیسرے دن بھی فرمایا تو وہی صاحب بھی تھے. اب وہ محفل میں حضور کے ایک نوجوان بیٹھے ہوئے تھے, ان کو شوق ہوا کہ بھئی جنتی آدمی ہے, یہ تو سیدھا سادہ اتنی گرام بولا بھالا سیدھا سادہ, یہ کہاں سے جنتی ہے. باقی لوگ کیا کام کرتے ہیں جو جنتی میں ہیں, کوئی لوگ سب سے ہٹ کے تو نہیں ہے. اب لوگ دن میں تو ہمارے سامنے تھے, رات میں کچھ اسپیشل کام کرتے کیا کہ عبادت مل کے انہوں کیا ہو گئے, مجلس ختم ہو گئی, نماز کے بعد ان کے پیچھے ہو گئے, ہو کے بولنے لگے حضرت وہ میرے والد صاحب سے میرا جھگڑا ہو گیا, انہوں ناراض ہے تو میں 2-3 دن آپ کے گھر میں رہ جاتا ہوں مہمان کی حیثیت سے. اور چلو ٹھیک ہے, اچھی بات ہے بچوں. اب وہ اپنے گھر میں مہمان رکھ لیے, دنوں بھی سو گئے انہوں بھی سو گئے. آج انہوں سو ایسا کر کے دیکھ رہے لوگ کب تو ڈوبتے کیا پڑھتے, نماز پڑھتے, تہجد کرتے, انہوں جو عشاء پڑھے, نماز ہو, دعا ہوا کرے, سو گئے. تو فجر کو اٹھ لو. اب انہوں بولے شاید میں مہمان ہوں بول کے نہیں اٹھے گئے کہ آج کی رات کل دیکھیے, کل بھی ویسی, تیسرے دن بھی ویسی. تو کو کوئی خاص اسپیشل تنہائی نہیں, ویسی روز عشاء کے بعد سو گئے تو فجر کو اٹھ رہے ہو, کوئی خاص بات دکھی نہیں. البتہ